उम्रा का मुकम्मल सही सुन्नत तरीका स्टेप बाय स्टेप वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। और इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू सुनने के बाद और ये वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वीडियो के रिकॉर्डिंग और सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपको कोई और वीडियो देखने की, कोई और किताब पढ़ने की या किसी और से पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। हम इसके अंदर इंशाअल्लाह आपके तमाम सवालात, आपके तमाम इश्कालात और तमाम मसाइल को इंशाअल्लाह दलील के साथ इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह कवर करेंगे। तो आज उम्रे के जो तरीका मैं 10 स्टेप के अंदर 10 पॉइंट की शक्ल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपके सामने मुकम्मल उम्रे का आसान और सुन्नत तरीका वो आपके सामने रखूँगा। उम्रा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि बहुत मुश्किल हो आपके लिए समझना, या उम्रा करना बहुत मुश्किल हो, ऐसा नहीं है। बहुत ही इंतहाई आसान मामला है। तकरीबन सिर्फ ये 1 घंटे का काम है, 1 घंटे का करने का काम है। 1 घंटे के अंदर इंसान ये उम्रा करके मुकम्मल फारग हो जाता है। तो बगैर किसी खुतबे और तमहीद के हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेप क्या है कि उम्रा वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 चीज़ों का नाम है। उम्रा सिर्फ 4 चीज़ों का नाम। अगर आपने ये 4 चीज़ें पूरी कर ली, सुन्नत के मुताबिक अदा कर ली, तो समझ लीजिए आपका उम्रा हो गया। उनमें 4 चीज़ों में से पहली चीज़ है जी इहराम। इहराम यानी कि जो 2 चादरें। और याद रखिएगा कि इहराम चादरों का नाम नहीं है, ये सिर्फ इहराम की अलामत है। अलामत के तौर पर इंसान ने ये चादरें पहनी होती है कि ये इंसान इहराम वाला है। इहराम नीयत का नाम है, जो कि इंशाल्लाह मैं अगले स्टेप के अंदर इसको अर्ज भी करूँगा। तो पहली चीज़ है जी इहराम बांधना। उसकी अलामत वो 2 सफ़ेद चादरी, वो इंशाल्लाह आगे आ जाएंगी। और उसके बाद दूसरा मेन जो काम है वो है तवाफ़, बैतुल्लाह का तवाफ़। और तीसरे नंबर पर सफ़ा और मरवा की साई करना। ये मकाम इब्राहिम के अंदर जो 2 नफल पड़े जाते हैं मकाम इब्राहिम के करीब, ये तवाफ़ के अंदर ही शामिल है। या आप इसको अलग पॉइंट बनाते हैं तो ये 5 पॉइंट बन जाते हैं। बहरहाल तवाफ़ के बाद अगला मामला आता है जी सफ़ा और मरवा की साई करना, यानी उनके दरमियान 7 चक्कर लगाना, दौड़ना। और चौथे नंबर पर आखिरी चीज़ है जी हलक करवाना, टिंड करवाना या अपने बाल छोटे करवाना। लोरी बस इन 4 चीज़ों को या इन 5 चीज़ों का नाम ही उम्रा है और इंतहाई आसान मामला है। ये इनकी तफसील इंशाल्लाह मैं अब अर्ज़ करता हूँ। ये पहला स्टेप है। हो गया जी। पहला स्टेप क्या है कि उम्रा सिर्फ 4 चीज़ों का नाम है। ठीक है, 4, या आप मकाम इब्राहिम के ऊपर नफल पढ़ने को अलग शुमार करते हैं तो 5 कर लें। 4 या 5 चीज़ों का नाम उम्रा है और ये इंतहाई आसान मामला है, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा पॉइंट और दूसरा स्टेप कि आपने जब उम्रे के लिए जाना है तो आपको घर से निकलते वक्त कौन कौन सी चीज़ें, इंशाल्लाह ये घर से निकलने से लेकर आखिर हलक तक करवाने तक इंशाल्लाह मैं तमाम चीज़ें गाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से तैयार करनी चाहिए, घर से आपको तैयार करके घर से निकलना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जी ज़रूरी अशिया में से दूसरा स्टेप चल रहा है, वो आपने इहराम की 2 चादरें वो यहीं से ख़रीद लेनी है जो आपको मुनासिब हो, मौसम के मुताबिक। सर्दी वाला इहराम भी होता है, गर्मी वाला इहराम भी होता है, जो आपको सूटेबल हो वो आपने ले लेना है मौसम के मुताबिक। और इसके दूसरे नंबर पर बेल्ट, यानी आपने जो इहराम की चादर नीचे पहननी है ना, उसके लिए एक बेल्ट मिलता है ताकि वो नीचे वाली जो चादर है उसको अच्छी तरह बांध के रखे, वो खुले नहीं, क्योंकि वहाँ पर रश होता है तो सतर की खुलने का खदशा होता है। अगर बेल्ट इंसान ने बांधा होगा तो जो इहराम है उन इहराम की जो नीचे वाली चादर है वो खुलती नहीं है। ठीक है, तो बेल्ट ये ज़रूरी है। बल्कि मैं आपको मशवरा दूंगा, दुकानों के ऊपर बाज़ार के अंदर आप जाएंगे तो उनसे कहिएगा जी इहराम का मुकम्मल जो पैकेज है ना, जो इहराम के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें वो सारी की सारी हमें दे दें। उन्होंने पैकेज पहले से बना कर रखा होता है, आप वो पैकेज लेकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो सबसे अहम चीज़ है कि हम चूँकि पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, अपने इस ममालिक से जाते हैं उम्रा करने के लिए सऊदीया के अंदर। अब वहाँ पर रियाल चलते हैं, यहाँ पर हमारे रुपया और पैसे चलते हैं। तो आपको मैं मशवरा दूंगा, मेरा खुद का तजर्बा है कि आपने जब उम्रे के लिए जाना है तो करेंसी की एक्सचेंज वो यहीं से पाकिस्तान से करवा कर लेकर जानी है, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पे जाके या वहाँ पर जाकर करवाएंगे तो आपको काम महंगा पड़ेगा। तो इसलिए ये जो करेंसी एक्सचेंज वाला मामला है, यानी कि अपने पैसे रुपया देकर रियाल लेना, ये यहीं से पाकिस्तान से अपने शहर से ही करवा के जाएँ तो ये आपके लिए सस्ता भी है और आपके लिए आसान वाला मामला भी है। और तीसरे नंबर पर जी मौसम के मुताबिक आपने अपना सूट, चाहे 3 जोड़े 4 जोड़े, जितने भी आपके लिए आसानी है वो आपने मौसम के मुताबिक, अगर गर्मी है तो गर्मी, सर्दी है तो सर्दी के मुताबिक आपने 4-5 जोड़े साफ़ सुथरे अपने साथ रख लेने हैं। और उसके बाद 5वें नंबर पर जो चीज़ है जी वो है जी पासपोर्ट, जो आपके पास होगा, क्योंकि आप वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर जब जद्दा के अंदर जाकर उतरेंगे उन्होंने सबसे पहले आपसे पासपोर्ट ले लेना है। फिर पासपोर्ट आपको मिलना नहीं जब तक आप वापस नहीं आते, जब वापस आएंगे उसको तो पासपोर्ट देते हैं, पासपोर्ट।
تو پاسپورٹ کی آپ نے گھر سے فوٹو کاپی، اور جو آپ کو وہاں پر رہائشی جو ہوٹل کا نمبر یا ہوٹل کا نام یا جو بھی ہوٹل کا جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں، وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ آپ نے یہیں سے ان کی فوٹو کاپی کروا لینی، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کروا لیں، اور جو بھی آپ کے پاس ضروری چیزیں ان کی فوٹو کاپی کروا لیں۔ اور اگر آپ کے پاس ٹچ موبائل اینڈرائڈ موبائل ہے تو موبائل کے اندر بھی آپ ان کی تصویریں کھینچ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ دوسرا سٹیپ بھی ہمارا مکمل ہو گیا کہ جس کے اندر ضروری چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، جن کی مدد سے ہم نے وہاں پر جا کر یہ عمرے والا معاملہ کرنا ہے، ان کے لیے ضروری چیزیں وہ بھی میں نے عرض کر دی۔ یہ دوسرا سٹیپ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب آ جائیے تیسرا سٹیپ۔ اب یہ آپ نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، ساری تیاری مکمل کر لی، اب آپ گھر سے نکلنے لگے۔ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیں، اور گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے ایک غسل جو ہے وہ غسل مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو صرف وضو احرام کے لیے کافی ہے۔ آپ نے غسل مستحب ہے، بہتر ہے کہ آپ غسل اپنے گھر سے ہی کریں، غسل کر کے اپنے نارمل جو کپڑے ہیں وہ پہنے، احرام وہاں ایئرپورٹ پہ جا کے باندھیں۔ اور ایک یہاں پر ایک احتیاط چیز ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں۔ تو آپ نے غسل اپنے گھر سے کر لیا، گھر سے نکلے، دعا پڑھیں، دعا پڑھ کے اپنے گھر سے نکل پڑے، ٹھیک ہے۔ اور ضروری چیز، آپ نے احرام گھر سے نہیں باندھنا، احرام آپ نے ایئرپورٹ پہ جا کے جب آپ کو کہا جائے جی جہاز کو اب روانہ ہونے کے لیے بہت تھوڑی دیر بچی ہے، تو لہٰذا مسافر جلدی آ جائیں، اس وقت آپ احرام باندھیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ وہ انتہائی آسان ہے، میں انشاءاللہ ساتھ ویڈیو پکچر جو ہے تصویریں وہ ساتھ ایڈ کر دوں گا کہ آپ نے احرام کیسے باندھنا ہے۔ نیچے والی جو چادر ہے وہ تو آپ نے عموماً آپ کو باندھنی آتی ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح باندھنی ہے کہ سطر اوپن نہ ہو، سطر نہ کھلے، ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی آواز چلے یا رش ہو تو آپ کا سطر ظاہر ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ اس طرح اپنے اس کو باندھنا ہے کہ آپ کا سطر ظاہر نہ ہو۔ اور اوپر جو چادر لینی وہ ہم عام سردیوں میں جس طرح چادر لیتے ہیں وہ اسی طرح آپ نے چادر لپیٹ لینی۔ وہ جب عمرے کے لیے آپ نے جانا ہے، وہاں پر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، تو طواف کرتے وقت پھر آپ نے اجتباء کرنا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے عرض کر دیتا ہوں، اگلے سٹیپ کے اندر وہ چیز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے احرام وہ ایئرپورٹ پہ جا کے باندھنا ہے۔ اب احرام باندھنے کے بعد دو نوافل ہوتے ہیں، احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ اگر بطور صلاۃ تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو وہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مستحب عمل ہے، آپ نوافل بھی پڑھیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر نوافل کا ٹائم نہیں ہے تو آپ صرف احرام باندھ لیں اور جہاز کے اوپر سوار ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ بس یہ جو ہمارا دوسرا سٹیپ، وہ گھر سے نکل پڑے اور ہم ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ کر احرام باندھ کر، چادریں باندھ کر، اور یہاں پر ضروری جو چیز ہے نا وہ ذرا نوٹ کر لیں توجہ کے ساتھ کہ آپ نے احرام کی چادریں باندھ لینی، احرام کی نیت نہیں کرنی، یعنی زبان سے جو نیت پڑی جاتی ہے وہ آپ نے ابھی نہیں کرنی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جہاز لیٹ ہو جائے، جہاز کینسل ہو جائے، موسم کی کوئی خرابی بن جائے تو آپ کے اوپر پھر احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ ضروری چیز جو ہے وہ آپ نے احرام کی نیت وہ اپنے گھر سے نہیں کرنی اور ایئرپورٹ کے اوپر بھی جا کر نہیں کرنی، جب جہاز چل پڑے، ٹھیک ہے، جہاز جب روانہ ہو گیا اس وقت کریں، یا میں کہوں گا اس سے بھی بہتر جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جہاز کے اندر نا وہ جب میقات سے گزرتے ہیں نا، کیونکہ ہمارا میقات وہ یلملم ہے، وہ وہاں پر جب جہاز گزر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اعلان کرتے ہیں کہ ہم میقات سے گزر رہے ہیں، جو حاجی اور عمرے والے ہیں، جو حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، وہ اپنی اپنی نیت یہاں سے کر لیں، تو وہاں پر نیت کریں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پر نیند آ جائے، سو رہے ہو یا کوئی اور مسئلہ بن جائے، تو جب جہاز پرواز کے لیے اڑ جائے، ٹھیک ہے، جب جہاز روانہ ہو جائے اس وقت آپ نیت کر لیں، اور نیت کرتے وقت آپ نے وہ کیا الفاظ کرنے وہ آگے اگلے سٹیپ کے اندر میں عرض کرتا ہوں۔ یہ 3 سٹیپ ہمارے مکمل ہو گئے جی۔ اب آ جائیں گے چوتھا سٹیپ جی، وہ میں نے عرض کر دیا کہ میقات کے اوپر جا کر اعلان ہوگا، وہ جو ہے وہاں پر جو جہاز کا عملہ ہوتا ہے، انتظامیہ ہوتی ہے، وہ خود ہی اعلان کرتی ہے کہ ہم میقات سے گزر رہے ہیں، تو جو حاجی اور عمرہ کرنے والے وہ اپنی نیت ادا کر لیں۔ آپ نے اس وقت نیت کر لی اور زبان سے آپ نے نیت ادا کرنی ہے، چونکہ ہم یہ موضوع عمرے کا ہے تو آپ نے کہنا اللہم لبیک عمرتن، کہ اللہ میں حاضر ہوں عمرے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ آپ نے نیت یہاں پر آ کر کرنی ہے۔ اچھا جی، نیت بھی آپ کی ہوگی۔ اب اس کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنی زبان سے اب ساری کی ساری دعائیں، ذکر و اذکار وہ آپ نے ختم کر دینا ہے۔ اب جو آپ کی زبان کے اوپر جو ذکر ہونا چاہیے وہ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ والی جو تلبیہ ہے، یہ والا جو ذکر، اب آپ کی زبان پہ اوپر یہ والا ذکر ہونا چاہیے، باقی ساری دعائیں، سارے اذکار وغیرہ وہ آپ نے چھوڑ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ جب تک آپ مسجد حرام کے اندر، بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ کی زبان کے اوپر بلند آواز سے آپ پڑھیں، لیکن اتنا بھی بلند نہ پڑھیں کہ ساتھ والے ہی تنگ ہونا شروع ہو جائیں، تو بلند آواز سے یہ آپ نے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمارا چوتھا سٹیپ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا۔
अब आ जाएंगे पंजवां स्टेप। पंजवां स्टेप ये है कि आप हरम के अंदर दाखिल हो गए, वो जहाँ पर वो रेल सी लगी होती है, साथ मैंने पिक्चर ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। हरम के अंदर आप दाखिल हो गए, बैतुल्लाह के मस्जिद हराम के अंदर भी आप दाखिल हो गए। अब आपको बैतुल्लाह अल्लाह का घर नज़र आना शुरू हो गया। तो अब आपने जब बैतुल्लाह नज़र आना शुरू हो जाए, या बाद असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जब वो मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हो जाते या बाद हरम के अंदर दाखिल हो जाते, उस वक्त तो तलबिया बंद कर देते। बहरहाल कि जब आप मस्जिद हराम के अंदर बैतुल्लाह जहाँ पर है ना आपको नज़र आना शुरू हो गया, वहाँ पर अब तलबिया वो ख़त्म कर दे। अब आपने क्या करना है, बैतुल्लाह को देखकर वो आपने दुआ करनी है। चाहे आप हाथ उठाकर दुआ करें, हाथ छोड़कर दुआ करें, सजदे में जाकर दुआ करें, आपकी मर्ज़ी, जैसे आपके लिए मुमकिन हो, जैसे आपके लिए आसानी हो, वहाँ पर आप दुआ करें। और ख़ूब अपने लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, हमारे लिए और तमाम लोगों के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मुशाहदा है, ये कोई हदीस वगैरह नहीं है, सिर्फ मुशाहदा है कि बैतुल्लाह के ऊपर नज़र पड़ने के बाद जो भी इंसान दुआ करे वो कबूल होती है। सिर्फ ये मुशाहदा है, कुरान और सुन्नत की ये बात नहीं है कि ये इस तरह मुशाहदे के अंदर ये चीज़ आई है कि अल्लाह ताला वो चीज़ ज़रूर देते हैं, क्योंकि उस वक्त कैफियत यही होती है। कैफियत ये होती है कि यार सारा कुछ छोड़ के आए हैं रब के लिए, और ये रब का घर है, बस मैं और रब है। ये कैफियत अगर आपकी यहाँ पर भी हो जाए तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला सुनता है। अल्लाह हर जगह के ऊपर सुनता है। लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ थी जो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी। अब दुआ हो गई, दुआ आपने हाथ उठा के करें, जैसे भी आप करें, तो ये आपके लिए ऑप्शन मौजूद है, जिस तरह भी आपके लिए आसानी हो। अच्छा, अब आप अगर तो वहाँ पर पहुँचे, आप नमाज का टाइम है, आप नमाज अदा करें। और यहाँ पर जी हमारे को लोग क्या करते हैं, होटल में जब पहुँच जाते हैं ना, तो वहीं पर बैठकर आराम करना शुरू कर देते हैं। वो भाई जल्दी जाकर जाएं और उम्रे की जो पाबंदियाँ हैं, ihram की जो पाबंदियाँ, वो ख़त्म करवाएं, जल्दी जाकर उम्रा करें। मैं आपको मशवरा यही दूंगा, जो ही आप जाएँ फ़ौरन जाकर वहाँ पर उम्रा कर लें, ताकि ihram की पाबंदियों से आप आज़ाद हो सकें। ठीक है, अगर तो नमाज का वक्त है, आप नमाज अदा करेंगे। लेकिन अगर नमाज का वक्त नहीं है, तो चूँकि आप बैतुल्लाह के अंदर मस्जिद हराम के अंदर पहुँचे हैं, तो वहाँ पर जाकर आपने सबसे पहले तहियतुल मस्जिद अदा करने हैं 2 नफल। ठीक है, ये हमारा 5वां स्टेप भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब आ जाए जी 6ठा स्टेप, जो कि इंतहाई अहम। अब यहाँ से आपका असल उम्रा यहाँ से स्टार्ट होने वाला लगा है। तो इस अब 6ठे स्टेप से आपने अच्छी तरह ध्यान के साथ सुनना है, ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। सो 6ठे स्टेप के अंदर ही हम जी बैतुल्लाह का तारुफ जो है वो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा, क्योंकि बैतुल्लाह की हमें समझ आ गई, बैतुल्लाह के चारों कोनों की हमें समझ आ गई, तो इंशाल्लाह बाकी जो मामलात होंगे ना वो हमारे लिए करना आसान होंगे। आप जी ये तसव्वुर करें, ये फ़र्ज़ करें कि ये बैतुल्लाह है। ठीक है, अब इसके 4 कोने, 1, 2, 3 और 4। ये वाला जो कोना है, ज़रा तवज्जो रखिएगा, ये वाला कोना, इस कोने के ऊपर लगा है जी हजर अस्वद। ठीक है, और यहाँ पर बैतुल्लाह का दरवाज़ा है, और बैतुल्लाह के दरवाजे के साथ ही मुल्तज़म, यानी कि ये वो जो कोना है, ये जो कॉर्नर है, ये हजर अस्वद वाला कॉर्नर है। ठीक है, तो उसके साथ ही इस साइड के ऊपर आकर यहाँ पर जो कोना और कॉर्नर है, इसको कहा जाता है जी रुकन शामी। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉर्नर है, यानी कि यहाँ से वो हतीम है, हतीम के साथ यहाँ पर जो तीसरी कॉर्नर है, इसको कहा जाता है रुकन इराकी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो चौथा कोना है, यहाँ पर थोड़ा सा कोना और नुक्कर जो है, यहाँ से सऊदीया वालों ने यहाँ से थोड़ा सा नंगा भी किया हुआ है, बैतुल्लाह का जो गिलाफ है यहाँ से हटाया हुआ है। तो अब ये हजर अस्वद वाली है कॉर्नर, और ये वाला कॉर्नर रुकन शामी, और ये वाला कॉर्नर रुकन इराकी, और ये वाला कॉर्नर रुकन यमानी है। अच्छा, ये 6ठा स्टेप भी हमारा मुकम्मल हो गया। हतीम भी मैंने आपको बता दी, मुल्तज़िम, जो कि बैतुल्लाह के दरवाजे के बिल्कुल साथ जो थोड़ी सी जगह है ना, उसको कहा जाता है जी मुल्तज़िम। ठीक है, ये 6ठा स्टेप भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब आ जाइए 7वां स्टेप। 7वां स्टेप जो कि अब उम्रा आपका शुरू होने लगा। अब आपने क्या करना है, चक्कर शुरू करने लगे, बैतुल्लाह का तवाफ शुरू करने लगे। अब मर्द हजरात जो हैं, मर्द हजरात उन्होंने क्या करना है, ये जो अपना दायां कंधा है, दाएं कंधे से, ये जो तस्वीर मैं आपके साथ अटैच कर दूंगा वीडियो के अंदर, आपको इंशाल्लाह नज़र आ जाएगी। आपने ये दायां कंधा नंगा करना है। दायां कंधा सिर्फ मर्दों ने, औरतों ने नहीं करना। औरत का एहराम हो इंशाल्लाह, अगर आखिर में मैं इंशाल्लाह एहराम की जो चीज़ें वो पाबंदियाँ वो भी मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँगा। तो मर्दों ने जी ये सिर्फ और सिर्फ अपना दायां कंधा नंगा कर लेना। ठीक हो गया। अब इसको कहा जाता है अरबी के अंदर इज़्तिबा। ठीक है, इज़्तिबा ये सिर्फ जब आप तवाफ़ कर रहे होंगे, और तवाफ़ भी हज या उम्रे का, ठीक है, और फ़र्ज जो तवाफ़ होता है सिर्फ उसके अंदर इस्तिबा आपने करना है। लेकिन अगर आप नफली इत्तिकाफ़ कर रहे हैं, नफली आप बैतुल्लाह के अंदर गिर चक्कर लगा रहे हैं, तो फिर उसके अंदर इस्तिबा नहीं होता। और जो इब्तिदा करनी है वो हजर अस्वद, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हजर अस्वद का कोना, यहाँ पर आकर अगर हजर अस्वद को बोसा देना
اگر مناسب ہو اور وقت بھی ہو اور کسی کو تنگ کیے بغیر حجر اسود کا بوسہ لیا جائے تو بہت اچھا، ورنہ کسی کو تنگ کر کے حجر اسود کا بوسہ لیا تو سر کیا مزہ ہے، کسی کو تنگ کر کے نیکی کمائی تو کیا کمائی۔ تو خیر بوسہ لے سکتے ہیں، بوسہ لیں، نہیں لے سکتے تو کم از کم جو حجر اسود ہے اس کو اپنا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو یوں چوم لیں، چھڑی لگا کر چھڑی کو چوم لیں، یہ سارا کا سارا سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اگر اتنا رش ہے اور آپ کے لیے اس کے قریب جانا بھی ممکن نہیں ہے اور چھڑی لگا کر چومنا بھی ممکن نہیں ہے، ہاتھ کو لگا کر چومنا یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دور ہی سے اپنے ہاتھ کو اس طرح بلند کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، بسم اللہ، اور لوگ کیا کرتے ہیں ایسا کہہ کر پھر اس کو چوم رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں، ہاتھ کو تو کر چومنا جب آپ کا ہاتھ جو حجر اسود کے ساتھ ٹچ ہو، لیکن اگر حجر اسود کے ساتھ آپ کا ہاتھ ٹچ نہیں ہے تو پھر اس کو چومنا نہیں ہے، صرف آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ کا اشارہ کیا اور اپنا طواف آپ نے یہاں سے شروع کر دینا جی، یہاں سے حجر اسود کے جو کارنر ہے یہاں سے آپ نے طواف شروع کر دینا۔ اچھا یہاں سے آپ گھومتے گھومتے یہ جو حتیم کعبہ ہے، حتیم کعبہ سے اوپر چکر لگانا، درمیان سے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ نے طواف شروع کر دیا یہاں تک، یہ رکن یمانی تک، یہاں سے شروع کیا تھا جی رکن یمانی تک، یہاں تک کہ درمیان کے اندر کوئی بھی دعا منقول نہیں، آپ اپنی مرضی سے اردو کے اندر، پشتو کے اندر، پنجابی کے اندر، پٹھواری کے اندر، جس بھی زبان آپ بولتے ہیں، جس بھی زبان کے اندر آپ کو کوئی دعا آتی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے تو آپ ذکر و اذکار کریں گے، کوئی بھی دعا یہاں سے منقول نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، کسی بھی زبان کے اندر کی جا سکتی ہے، لیکن باتیں وغیرہ نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جی رکن یمانی، یہاں پر نا بیت اللہ کا تھوڑا سا کارنر کا حصہ غلاف انہوں نے ہٹایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہاں پر آپ نے صرف ہاتھ کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، بوسہ نہیں دینا، یہ ساتھ میں تصویریں بھی اٹیچ کر دوں گا، لوگ بوسہ دے رہے ہوتے ہیں، بوسہ نہیں دینا یہ رکن یمانی کو، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے صرف ہاتھ کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، ہاتھ لگانا ہے اور آگے چلے جانا۔ اب یہاں سے رکن یمانی سے لے کر یہ حجر اسود والا جو کارنر ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ مختصر سی دعا صرف یہاں سے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، یہ صرف اتنی جگہ کے اوپر یہ والی دعا پڑھنی، باقی پورے چکروں میں آپ کی مرضی ہے، دعا پڑھیں، ذکر کریں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن فضول گفتگو، دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو آپ کا چکر آ کر مکمل ہوگا جی یہاں پر، ٹھیک ہے، ایک چکر پھر یہیں سے جب حجر اسود کے پاس پہنچنا ہے بوسہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ کا دوسرا چکر شروع ہو جائے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں۔ اچھا یہ ساتواں چکر مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارا جی یہ طواف بیت اللہ کا بھی مکمل ہو گیا، اور ساتواں جو پوائنٹس تھا، ساتواں جو سٹیپ ہے وہ بھی ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب آتے ہیں جی آٹھواں سٹیپ۔ آٹھواں سٹیپ کیا ہے جی، آپ نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، 7 چکر مکمل کر لیے، اور پہلے 3 چکروں کے اندر مردوں نے رمل کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا اکڑ کے چلنا ہوتا ہے، اور باقی 4 چکروں میں رمل نہیں ہوگا، یعنی کہ تھوڑا سا اکڑ کر نہیں چلیں گے، آپ اپنی آرام کی جو چال ہے اسی کے اندر چلیں گے۔ 8ویں سٹیپ کے اندر یہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے مقام ابراہیم جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پتھر رکھا ہوا جس کے اوپر بیت اللہ کی تعمیر کی ہوئی تھی، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات بھی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 7 تصویریں میں آپ کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا۔ اچھا اب وہاں پر آ کر آپ نے 2 نوافل پڑھنے، 2 نفل پڑھنے ہیں، 2 نفل اگر آپ کو بالکل قریب جگہ ملتی ہے مقام ابراہیم کے تو بہت اچھا، ورنہ پیچھے جگہ ہوتی ہے وہاں پر جائیں، اور چونکہ وہاں پر بیت اللہ ہوگا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ 2 نفلوں میں پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ کافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی سورہ اخلاص، یہ آپ نے پڑھ کر یہ 2 نفل آپ نے اس طرح ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ نفل ادا کرنے کے بعد پھر وہاں پر آپ نے جانا ہے جی صفا مروہ کی طرف۔ وہاں پر رستے کے اندر کلر پڑے ہوتے ہیں آب زمزم کے، وہاں پر آپ نے آب زمزم پئیں، اور آب زمزم خوب سیر ہو کر پئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کو پیا بھی کرتے ہو، آپ اپنے سر مبارک کے اوپر بھی ڈالا کرتے ہیں، تو اس لیے سنت کو زندہ کرتے ہوئے آب زمزم کو پئیں بھی اور اپنے سر کے اوپر بھی ڈالیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا اس کے ساتھ ہی 8واں سٹیپ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا، جو کہ ہم نے مقام ابراہیم کے اوپر 2 نوافل ادا کر لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں جی صفا مروہ کی سعی کی طرف۔ صفا مروہ یہ 2 پہاڑیاں، صفا اور اس سائڈ کے اوپر، یہ آپ نے سمجھنا جی، یہ صفا پہاڑی ہے اور یہ مروہ پہاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر صفا پہاڑی کے اوپر آپ نے پہنچ کے یہ ہمارا جی 9واں سٹیپ یہ شروع ہو گیا، 9واں سٹیپ صفا مروہ کی سعی۔
अब صفا پہاڑی ہے اور یہ مروہ پہاڑی، صفا پہاڑی کے اوپر آپ نے جا کر وہاں پر آپ نے پھر بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر وہاں پر دعا کرنی ہے اور لمبی دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، کیونکہ وہاں پر دعا کی قبولیت قبول تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ کے اوپر کرتے ہیں، لیکن وہ خاص ذرا موقع ہے، تو وہاں پر جا کر آپ خصوصی دعاؤں کے اندر ہمیں بھی یاد رکھیں، پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں، اپنے دوستوں احباب کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے والدین کو وہاں پر دعا کیجیے پوری امت مسلمہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور دعا کرنے کے بعد جب آپ نے دعا کر لی، اب آپ نے ایک دعا آتی ہے وہ انشاءاللہ میں ساتھ اٹیچ کر دوں گا، ابدأ بما بدأ اللہ تعالی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، وہ دعائیں انشاءاللہ میں ساتھ اٹیچ کر دوں گا۔ تو آپ نے وہ دعا جو ہے وہ دعا پڑھ کے آپ نے اس صفا پہاڑی، یہ صفا پہاڑی یہاں سے آپ نے چکر لگانا شروع کر دینا ہے، چلنا شروع کر دینا ہے اس مروہ پہاڑی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں سے جا کر نا کچھ درمیان کے اندر سبز بتیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ شاید تصویر کے اندر آپ کو نظر بھی آ جائے گی، سبز بتیاں لگائی ہوئی ہیں۔ یہاں پر سبز بتیوں کے اوپر پاس آ کر یہ علامت ہے کہ یہاں سے آپ نے تیز چلنا ہے، دوڑنا ہے، صرف مردوں نے، عورتوں نے نہیں بھاگنا، صرف مردوں نے یہاں سے آ کر تیز بھاگنا ہے، اتنی ہی جگہ جتنی جگہ کے اوپر سبز بتیاں لگی ہوئی ہیں۔ جب سبز بتیاں ختم ہوگی تو بس وہاں پر پھر آپ نے اپنی آرام کی جو درمیانی چال ہے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اس طرح آپ نے مروہ پہاڑی کے صفا سے آپ نے چکر شروع کیا تھا، مروہ پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے، یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، واپس نہیں آنا بلکہ صرف وہیں پر جائیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ وہاں پر مروہ کے اوپر بھی جا کر آپ نے پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، وہاں پر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور خوب گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جی آپ نے دوبارہ جانا ہے جی صفا کی طرف، یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا، پھر آپ نے صفا پہاڑی کی طرف جانا ہے اور درمیان کے اندر جہاں پر بتیاں آئیں گی سبز، وہاں پر آپ نے دوڑ کر ان کو کراس کر کے مروہ پہاڑی کے اوپر پہنچ جانا ہے۔ یہاں پر آپ پہنچ گئے، اب آپ کے یہ دو چکر ہو گئے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی یہاں پر جا کر پھر واپس آ کر اس کو ایک چکر گنتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہاں پر جانا ہے اور یہاں پر مروہ پہاڑی کے اوپر پہنچ کر آپ کا ایک چکر ہو گیا، واپسی آئیں گے تو یہ دو چکر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے جی 7 چکر مکمل کرنے ہیں، دعا دونوں جگہ کے اوپر آپ نے دعائیں کرتے رہنا ہے اور سبز بتیوں کے اوپر آپ نے دوڑتے رہنا ہے مردوں نے۔ آپ کا 7واں چکر مکمل ہوگا جی مروہ پہاڑی کے اوپر جا کر، ٹھیک ہے۔ یہاں سے شروع کیا تھا پہلا اور یہاں پر مروہ پہاڑی کے اوپر جا کر آپ کا 7واں چکر مکمل ہوگا۔ درمیان کے اندر آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، یہاں پر بھی کوئی چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام نے یہ پڑھا ہو یا یہ دعا کی ہو، صرف صفا مروہ پہاڑی کے اوپر جو دعا ہے وہ تو ثابت ہے، لیکن درمیان کے اندر وہ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی دعا پڑھیں، ذکر کریں، اذکار کریں، لیکن فضول گفتگو سے، فضول باتوں سے آپ پرہیز کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا 9واں سٹیپ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا صفا مروہ کی صحیح کرنے کے ساتھ۔ اب آ جائیں 10واں اور آخری سٹیپ عمرے کا، وہ 10واں سٹیپ کیا ہے جی؟ 10واں سٹیپ ہے کہ آپ نے صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، باغ بھی لیا، اب آخری عمرے کا کام رہ گیا جی حلق کروانا، یعنی کہ ٹنڈ کروانا، اپنے سر سے بالوں کو اتروانا یا بالوں کو چھوٹا کروانا۔ مستحب عمل اس کے اندر یہ ہے کہ بالوں کو مکمل طور پر اس طریقے کے ساتھ منڈوایا جائے، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹنڈ کروانا، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی بالوں کو چھوٹا بھی کروا لیتا ہے تو تب بھی درست ہے، تب بھی یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باقی آپ کے اصحاب جانثار سے یہ عمل ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے حلق کروا لیا، قصر کروا لیا، عورتیں کیا کریں گی؟ عورتوں نے کیا کرنا جی؟ کیونکہ عورت تو ٹنڈ نہیں کروائے گی نا، عورتوں نے کیا کرنا، اپنے بالوں کی جو آخری حصہ ہے نا، آخری چٹیا ہے، وہاں سے عورت نے کم از کم ایک پور جو بال ہے تقریباً اتنا کو بنتا ہے جی، یہ ایک پور بال عورت نے یہاں سے آخر سے حصے سے یہاں سے کاٹ دینے، صرف یہ عورت نے اتنے کو بال کاٹے تو عورت اپنے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئی۔ مرد نے اپنی سر کے بال چھوٹے کروائے یا اپنا مکمل طور پر بال اتروائے اس طرح کے ساتھ، ٹنڈ جس کو ہم کہتے ہیں ٹنڈ کروا لی، تو اب احرام کی ساری پابندیاں وہ ختم ہو گئی اور مکمل عمرہ آپ کا ادا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے اب آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمرہ جو آپ نے اتنی محنت کے ساتھ کیا، مشقت کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ جو بھی وہاں پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرمائے۔ اب جی 10 سٹیپ کے اندر عمرہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب عمرے کے بعد آخر کے اندر احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ صرف آخری جو ہے نا وہ میں عرض کر دوں، کیونکہ وہاں پر جا کر لوگ بڑی ایسی پابندیاں، اور نہانا نہیں ہے، کپڑے نہیں اتارنے، دیکھنا نہیں ہے، کیا نہیں کرنا، اور ایسی پابندیاں انسان کو مشکلیت کے اندر ڈالا ہوتا ہے۔ احرام کی جی چند پابندیاں ہیں، انشاءاللہ میں 7 احادیث بھی اٹیچ کر دوں گا۔ سب سے پہلی ہے جی آپ نے ناخن، جب احرام کی نیت آپ نے کر لی، ٹھیک ہے، احرام کی نیت کر لی، اس وقت آپ نے اپنے ناخن نہیں کاٹنے، اپنے بالوں کو نہیں کاٹنا۔ لیکن اگر آپ کنگھی کرتے ہوئے بال ٹوٹ گئے، بال گر گئے تو اس کے اوپر کوئی دم، کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ اس کے اوپر بھی کہا وہ کنگھی نہیں کرنی، ورنہ یہ ہے کہ جی وہ دم لازم ہو جائے گا نا۔ ناخن نہیں کاٹنے، آپ نے بال نہیں کاٹنے، آپ نے خوشبو نہیں لگانی، سلا ہوا لباس
وہ نہیں آپ نے پہننا. مرد حضرات نے اپنا سر وہ نہیں ڈانپنا اور اپنے سر کو مرد حضرات نے ننگا رکھنا. عورتوں کا احرام یہ ہے، عورت نے صرف اپنا چہرہ وہ ننگا رکھنا، اپنے ہتھیلیاں اور اپنے قدم یہ ننگے رکھنے، باقی سارے کا سارا جسم جو ہے عورت کا وہ ڈانپا ہوا ہونا چاہیے. عورت کا باقی جسم کا کوئی حصہ وہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ جی احرام کی مختصر سی پابندیاں ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار اپنے گھر کی بیت اللہ کی حج اور عمرے کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں زیارت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.